السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد شیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، اے مطعم، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ بنو عبد مناف کے دو خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہلاک ہو جائیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی قریش کی امداد کرو؟ اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے در پہ ہوتے تو وہ تمہارا منہ نہ تکتے رہتے بلکہ سب تم پر مل کر ہلا بول دیتے۔ مطعم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تنہا ساری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ حشام نے کہا، تم اکیلے نہیں، ایک دوسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھا، کون؟ کہا، میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا، ایک تیسرا ساتھی بھی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، وہ تیسرا بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، چوتھا آدمی بھی تلاش کرو، اس طرح ہم پوری قوت سے اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ حشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو مطعم کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پوچھا، اس معاملے میں کوئی اور شخص بھی ہماری امداد کرے گا؟ حشام نے جواب دیا، یقیناً۔ پوچھا، کون؟ حشام نے کہا، زہیر، مطعم اور میں خود اور تم، ہم چار آدمی اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختری نے کہا، ایک پانچواں ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ حشام وہاں سے سیدھا زمعہ بن اسود کے پاس گیا اور اس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی اور اسے بھی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دیا جو اس کی بنو ہاشم کے ساتھ تھی۔ اس نے بھی پوچھا کہ اس سلسلے میں کوئی اور شخص بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ حشام نے کہا، ہاں، اور ان اشخاص کے نام گن دیے جن سے پہلے بات ہو چکی تھی اور انہوں نے حامی بھری تھی۔ ابن سعد نے ان کے علاوہ عدی بن قیس کا نام بھی اضافہ کیا ہے، اور حضرت ابو طالب نے سہل بن بیضہ کا نام بھی اس قصیدے میں ذکر کیا ہے جو اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ ان میں سے حشام، زہیر، سہیل، عدی بن قیس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لیے آج رات ہجون کے فلاں گوشے میں سب اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ جگہ پر اس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو کالعدم کر کے رہیں گے۔ زہیر نے کہا، اس کام کی ابتدا میں کروں گا، کل صبح صحن حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدے کے بطلان کا اعلان کروں گا۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش حسب دستور حرم میں اپنی اپنی مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن زہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان سے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے آج ایک قیمتی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، اے مکہ کے باشندوں، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، زرق و برق لباس پہنے، اور خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آخر میں اس نے کہا، باخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والے ظالمانہ دستاویز کو پرزے پرزے نہ کر دیا جائے۔ مسجد کے ایک کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا، زہیر، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، باخدا اس صحیفے کو ہرگز نہیں پھاڑا جائے گا۔ زمعہ بن اسود فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑے جھوٹے تو تم ہو، باخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری کڑک کر بولا، زمعہ نے سچ کہا ہے، جو اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اسے پسند کرتے ہیں اور نہ اس کو برقرار رہنے دیں گے۔ مطعم نے کہا، اے زمعہ اور ابو البختری، تم نے سچ کہا اور اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ جو کچھ اس صحیفے میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
حشام بن عمرو بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پرزور تائید کرنے لگا۔ ابو جہل نے کہا یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، حضرت ابو طالب مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ مطعم نے اس صحیفے کو پکڑ کر پرزہ پرزہ کرنا چاہا، دیکھا تو دیمک نے اللہ عز و جل کے نام کے بغیر جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر دیا، چنانچہ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے سنگین محاصرے کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شاب ابی طالب کی قید تنہائی سے رہائی ملی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اس صحیفے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس قصیدے کے چند اشعار آپ بھی سماعت فرمائیے۔ کیا ہمارے سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجروں کو اس دوری کے باوجود ہمارے رب نے جو کیا ہے انہیں معلوم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ حلم و بردباری کا ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور ان کو یہ اطلاع ملی کہ اس صحیفے کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو جزائے خیر دے جو ہجوم کے مقام پر جمع ہوئے اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں دانائی اور ہدایت تھی۔ انہوں نے رات کے وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیا، پھر انہوں نے آرام سے صبح کی جبکہ باقی لوگ سو رہے تھے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سہل بن بیضہ کو راضی کر کے لٹایا اور حضرت ابو بکر اور محمد مصطفیٰ کو مسرور کیا۔ اس قصیدے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس حصار میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جس طرح اس رہائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت ہوئی، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کو بھی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند اور انفارمیٹو ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سیرت النبی کے حوالے سے ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و نصر۔